السمع والبصر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اللہ رب العالمین نے اس امت پر بڑے فضائل اور بڑی برکتیں نازل فرمائی. خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والرسل، افضل البشر، سید البشر، سید الکونین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو کہ آخری امت ہے اور اب کوئی امت نہیں آنی، کیونکہ کوئی پیغمبر اب قیامت تک نہیں آئے گا. اس بنا پر یہ امت بھی آخری امت ہے، یہ شریعت بھی آخری شریعت ہے. آقا علیہ السلام کی یہ نبوت بھی قیامت تک چلتی رہے گی. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات موجود ہیں. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث تحدیث نعمت کے طور پر موجود ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو جو فضیلت عطا فرمائی، فضیلت کی جتنی اقسام عطا فرمائے، ہر طرح کا جو درجہ دیا، سابقہ امتوں پر، تمام امتوں پر جو درجات دیے، بے شمار احادیث موجود ہیں. ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایک دین کی نعمت، روحانی نعمت ہے دین اسلام. اور پھر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارا شمار ہوا. جتنا ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو فضائل اور جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے اس امت کو دی، رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کی صورت میں، اس مہینے کا آخری عشرہ جو بڑی فضیلت والا ہے، پھر اس میں آنے والی لیلۃ القدر، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو عبادت ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل. پھر ذی الحجہ کا یہ عشرہ جس میں ہم ابھی وقت گزار رہے ہیں، جو ایام بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے گزر رہے ہیں. ذی الحجہ کے ان دنوں میں حج اور عمرے کا موقع حجاج کرام مکہ المکرمہ میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی اس عظیم عبادت، اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے. یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمائی. ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی. جس طرح ہماری زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم شکر ادا کریں. پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر موقع دیا ہے کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن اور 10 راتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی. ہر سال یہ برکتوں والی راتیں اور یہ برکتوں والے دن ہمیں نصیب ہوتے رہیں، صحت، عافیت اور ایمان کے ساتھ. واقعتاً نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے آ رہی ہے. ابو داؤد کے اندر فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ خوش نصیب انسان وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ. اللہ رب العالمین کے ہاں خوش نصیب انسان جس کو اللہ رب العالمین نے بڑی عمر دی، کسی کا محتاج نہیں، بیماریوں سے محفوظ، صحت کے ساتھ بڑی عمر دی، اور اس کی اپنی عمر میں وہ عبادتیں کرتا رہا. عمر بھی بڑی ہے، عبادتیں بھی چل رہی، فرمایا وہ سب سے بڑا خوش نصیب انسان. اس بنا پر ہر سال اگر ہمیں یہ ایام نصیب ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. ساتھ ہی خاتمہ بالخیر، کہ ہمارا خاتمہ بھی خیر پر ہو، ایمان پر ہو، عبادات پر ہو، اللہ کے ساتھ تعلق پر ہو.
امید اور خوف کی کیفیت میں ہم جی رہے ہوں، اس حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، یہ بڑی خوش نصیبی اور کامیابی۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو دن ہمیں عطا فرمائے، ذی الحجہ کا یہ مہینہ جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اکثر مسلمانوں کے علم میں ہی یہ بات نہیں ہوتی کہ 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، جن میں مزید عبادات کی جاتی ہیں اور باقی دنوں کے مقابلے میں گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، مزید احتیاط کی جاتی ہے۔ ایک مومن صاحب ایمان شخص اس کا پورا سال ہی وہ گناہوں سے تہی دامن رہ کر گزارتا ہے، لیکن بالخصوص ان مہینوں میں رجب کا مہینہ اور اس کے بعد شوال، اس کے بعد ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم، آخری 2 مہینے اور پھر نئے سال کا پہلا مہینہ، لگاتار یہ 3 مہینے، اور درمیان میں رجب المرجب برکتوں والا جو ہے، یہ 4 مہینے برکتوں والے۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، بالخصوص ان 4 مہینوں میں گناہ کا کام مت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جن ایام کو عزت والا بنایا، انہیں عظمت دی، ہر انسان پر، مسلمان پر واجب ہے اللہ کی دی ہوئی ان عظمتوں کو تسلیم کرے، اللہ کا فرمان بردار بن جائے۔ یہی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی علامت اور نشانی کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار، کہ اللہ نے جس چیز کو عظمت دی ہے اس کی عظمت کو تسلیم کیا جائے۔ سورہ الفجر کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اسی ذی الحجہ کا ذکر فرمایا، ذی الحجہ کے عشرے کا ذکر فرمایا، پہلا عشرہ جس کے دن اور راتیں ابھی گزر رہی، تقریباً اس کے نصف تک ہم پہنچ چکے، چند دن ہیں، انتہائی چند دن۔ اللہ رب العالمین نے تو پورے رمضان کو ہی چند دن قرار دیا، یہ تو ایک عشرہ تو 30 یا 29 دن ہوتے ہیں، یہ 10 دن انتہائی تھوڑے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کی ابتدا میں فرمایا والفجر، میں فجر کے وقت کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اس میں دونوں چیزیں، فجر کا وقت اور پھر فجر کی نماز۔ فجر کے وقت کی عظمت ہی اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بہت بڑا اپنا فریضہ فجر کی نماز کی صورت میں روزانہ اپنے بندوں پہ فرض کر دیا ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہوتی ہے جو فجر کو اٹھ کر اللہ کے گھروں میں پہنچتے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندوں کی علامت، جو پوری زندگی اپنی اس طرح گزارتے ہیں، اور اسی فجر کے وقت میں مومن اور منافق میں فرق کرتے ہیں فرشتے۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آزمائش، اللہ نے اسی لیے اس کو عظمت والا قرار دیا۔ والفجر، میں فجر کے وقت کی قسم اٹھاتا، یعنی اللہ نے فرمایا میں نے اس کو عظمت دے دی، میں نے اس کو اہمیت دی، جس طرح سورۃ العصر میں پھر عصر کے وقت کی قسم اٹھائی کہ عصر کی نماز کو بھی اللہ رب العالمین نے خصوصی اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی، وہ بھی آزمائش ہے۔ اکثر لوگ کام کاج سے تھکاوٹ کی بنا پر اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، یا کاروباری تیزی مارکیٹ میں، بازاروں میں اس وقت ہوتی ہے، عصر اور شام کی اوقات میں دکانداروں پر، تاجروں پر بڑی آزمائش ہوتی ہے، گہما گہمی کے اس وقت میں جب رش بہت زیادہ ہے، اس حالت میں بھی اپنے رب کے فریضے کی ادائیگی کے لیے دکان کو چھوڑ کر اپنے اللہ کی حاضری کے لیے پہنچ جائے، یہ بھی اللہ کے خاص بندوں کی علامت۔ وہاں بھی اللہ نے عصر کی قسم اٹھائی، یہاں پھر فجر کی قسم اٹھائی، اسی لیے تو فرمایا صحیح بخاری کی معروف حدیث، جنت کی سب سے بڑی نعمت جنت میں جانے کے بعد رب العالمین کا دیدار ہے۔ جب اہل جنت رب العالمین کے چہرے کو دیکھیں گے، باقی ساری جنت کی نعمتیں انہیں کمتر محسوس ہونے لگی۔ فرمایا تم چاہتے ہو رب کا دیدار کرو تو فجر اور عصر کی نمازوں کو پوری زندگی پابندی سے پڑھنا ہے، کبھی ضائع نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ذی الحجہ کے یہ جو 10 راتیں ہیں، فرمایا ان 10 راتوں کی میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ نے قسم اٹھائی۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، یعنی سب کی سب تاکید ہے، صرف جفت نہیں، صرف طاق نہیں،
سب کی سب راتیں، پورا اسرا اللہ کے ہاں معزز مکرم ہے، فضیلت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو عظمت دی، جو لوگ اللہ کے شعائر کو بھی عظمت دیتے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی دی ہوئی حرمتوں کو جو تعظیم کرے یہ دلوں کے تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ یہاں ایک تعلق اہل تفسیر نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان ایام کو فضیلت دینے کے بعد سابقہ جو سرکشوں میں گزری ہیں ان کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون، اس کے حواری، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ارم، یہ ساری قومیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی نبوت کا انکار کیا، اللہ کی الوہیت کا انکار کیا، وحدانیت اور توحید سے منحرف رہے، اللہ نے ان کو کس طرح سخت عذاب میں پکڑا۔ تعلق کیا ہے؟ اللہ نے کیوں ان 10 راتوں میں اسرا ذی الحجہ کی قسم اٹھانے کے بعد سابقہ قوموں کا ذکر کیا جن کو اللہ نے ہلاک کیا؟ انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی حرمتوں کا انکار کیا۔ اللہ نے جس عظیم انسان کو پیغمبر اور نبی بنا کر ان کے پاس مبعوث کیا، اسی عظیم انسان کی نبوت اور رسالت کا مظاہروں نے انکار کر دیا، ان کی شان میں گستاخیاں کی، انہیں تکلیفیں اور اذیتیں دی۔ تو جس طرح یہ سرکش لوگ گزرے ہیں، اللہ کی نازل کردہ شریعتیں اور تعظیموں کا انہوں نے انکار کیا، اسی طرح اللہ نے جس چیز کو فضیلت بخشی عطا کی ہے، ہر وہ آدمی اللہ کی دی ہوئی حرمت کی اگر تعظیم نہیں کرتا، عبادات نہیں کرتا، الٹا ان کو صرف نظر سے دیکھتا ہے، ان دنوں میں بھی گناہوں سے کام کرتا ہے، گناہ کے معاملات کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے، ان سے ایمان اور عبادات کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہی وہ دن ہیں جو چل رہے ہیں۔ فرمایا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی جو معروف حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه العشر، فرمایا یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے، ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں ہیں، پورے سال میں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ زیادہ محبوب ہو عمل جو عمل ان دنوں میں کیا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، ان دنوں میں کوئی عام نیکی بھی کی جائے، ہلکی سی نیکی، اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، مسجد سے تنکا اٹھا کے باہر پھینکنا، تسبیح اور تہلیل اور تحمید پڑھنا، پھر آگے بڑھتے جائیے، نوافل پڑھنا، فرائض کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، صدقات و خیراتیں کرنا، کثرت کے ساتھ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو عمل ان دنوں میں ہوگا باقی سارے دنوں کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب۔ یہاں ایک اور وضاحت بھی ہمارے سامنے آتی ہے، بڑی پیاری بات۔ اللہ رب العالمین نے تعداد ان دنوں میں جو نیکیاں ہوں تو کتنا ثواب ملتا ہے کوئی حد بیان نہیں فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے اتنا فرمایا کہ باقی سارے سال کے مقابلے میں ان دنوں والا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ بس اتنا بتائیں کتنا محبوب ہے، اس کی حد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی بھی حد ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کی حد بیان کی، بڑا مقام ہے، 1000 مہینے کم نہیں ہیں، ہماری عمروں سے بھی زیادہ۔ ایک رات میں اگر انسان کو نصیب ہو جائے، ثواب انسان کی خاطر میں لکھا جاتا ہے اگر اللہ قبول کر لے۔ اللہ ہماری نیکیاں تھوڑی بہت جو عبادات ہم کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن یہ جو اسرا ہے فرمایا اللہ کو محبوب ہے۔
کیا جانے والا عمل کتنا محبوب ہے حد بیان نہیں. کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار ثواب، انتہائی زیادہ ثواب. یہ اصول ہے جس نیکی کا ثواب بے حد ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کے نیکیوں کا پلڑا بھاری اور وزنی ہو جاتا ہے کہ انسان کو خود اندازہ نہیں ہوتا. اکثر شریعت ایسی نیکیوں کی حد بندی نہیں کرتی کہ اس کی حد کتنی. جب یہ الفاظ فرمائے صحابہ کرام نفلی معاملات کے متعلق نیکیاں سوچنے لگے. سب سے بڑی نیکی فرائض کے بعد وہ پوچھا ولا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی اللہ کے راستے میں جہاد. باقی دنوں میں اگر کوئی جہاد کرے کیا ان دنوں کی نیکی اس سے بھی افضل؟ تقابل کیجئے اور ایک چیز کو سمجھیے، یعنی ان دنوں میں فرمایا نبی علیہ السلام نے جی ہاں ولا جہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں والی نیکیاں جہاد سے بھی زیادہ افضل. یعنی ایک آدمی سلام کرے اپنے مسلمان بھائی کو جیسا کہ آپ نے سنا، باقی جو نیکیاں آپ نے مثال کے طور پر سنی باقی دنوں میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے نیکی کے اعتبار سے. 2 رکعت نفل پڑھ لے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرتا رہے، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، باقی جو اذکار ہیں وہ کرتا رہے. باقی دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ثواب. اللہ کا شکر ادا کر. یہ جو دن چل رہے ہیں یہ عبادات کے دن، ریاضتوں کے دن، محنت اور مشقت کے ایام. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں حدیث کا آخر اس طرح آتا ہے ایک ایسا مجاہد سوائے اس مجاہد کے خرج بنفسه وماله ولم يرجع بأحد منهما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا وہ مجاہد باقی دنوں میں ایسا جہاد کرے، خود بھی نکلتا ہے، اپنے مال و اسباب خود لے کر جائے، اپنا گھوڑا اور اپنی زرہ، اپنی تلوار، اسلحہ وغیرہ سب اپنے عطا پہ لے کر جاتا ہے. جو جہاد میں ضرورت ہوتی شہید ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی نہیں لٹ جاتا ہے اللہ کے راستے. فرمایا اس کا مقابلہ ان دنوں کی نیکی نہیں کر سکتا. اس مجاہد کی تو مثال یہ نہیں. اس کے علاوہ آپ جو جہاد باقی تھوڑا تقابل کریں جو جہاد فی سبیل اللہ ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے مقبرت قدمہ ابن آدم فی سبیل اللہ فتدخل النار. فرمایا کہ آدم کی اولاد کے بیٹے، آدم کی اولاد اگر اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے، وہاں راستے کی غبار جن پاؤں پر پڑے گی میدان جہاد میں، اللہ نے ایسے پاؤں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. کتنی فضیلت ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہاں ان دنوں میں ٹھنڈی چھاؤں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر ہم عبادات کریں اس جہاد سے زیادہ ثواب مل رہا. کیوں نہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ان دنوں میں عبادات کا زیادہ اہتمام کریں. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کے راستے میں کوئی آدمی نکلے چند گھڑیوں کے لیے اونٹنی سے دودھ نکالا جاتا ہے. فواقنا قتل کے الفاظ فرمائے، صحیح مسلم کی روایت. دودھ نکالنے کے بعد آخر میں تھوڑا دودھ اپنے تھنوں میں اونٹنی واپس لے جاتی ہے، تھوڑی دیر کے اس کو چھوڑا جاتا ہے، سہلایا جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ دودھ آ جاتا ہے. یہ چند سیکنڈوں کی بات ہے، آدھے منٹ یا 1 منٹ کی بات. اتنی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے گا، اللہ رب العالمین نے اس میں جہنم کی آگ حرام کر. وہ جہاد جیسا عمل یہاں ان دنوں میں ہر عبادت میں اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کی قریب لے کر جا رہے ہیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے فاکثروا فیہ، کچھ اعمال خود بتائے جہاں فرائض کی پابندی پورا سال ویسے ہی مومن کرتا ہے، ان دنوں میں بالخصوص فرائض کی پابندی اس طرح بھی ہونی چاہیے. ہماری ساری نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا، بلکہ اذان کے وقت یا اذان سے پہلے ہم مسجد میں موجود، ہم ہو سکے جس قدر ہو سکے فرض کی ادائیگی کے بعد اللہ کے گھروں میں بیٹھے رہیں. المقصود فی المساجد بعد الصلوات
کہ اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کی جو اسباب ہیں، صحیح مسلم کی روایت، جو اسباب میں سے یہ بھی بڑا سبب ہے فرض کی ادائیگی کے بعد ایک انسان مسجد میں بیٹھا رہے، باوضو ہو، قرآن مجید پڑھتا رہے، تلاوت قرآن مجید کرتا رہے، ذکر و ذکر کرتا رہے، اللہ رب العالمین کی ہاں اس کے درجات بلند ہوتے رہتے۔ ان دنوں میں بالخصوص ہمارے فرائض کی پابندی اس طرح ہونی چاہیے۔ فرمایا کثرت کے ساتھ تم یہ الفاظ کہو، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ۔ یہ خود جو پڑھنے میں انتہائی آسان ہے، یہ نیکیاں جن کو الباقیات الصالحات کہا گیا، ہمیشہ رہنے والی اچھی نیکیاں جو اللہ کے ہاں تمہاری قربتوں کا سبب بنتی، وہ کثرت کے ساتھ میں ذکر ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ بھی الفاظ کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، پوری دنیا وما فیہا سے مجھے زیادہ محبوب۔ دنیا کے خزانے، دنیا کی دولت ایک طرف کے مقابلے میں اگر ان الفاظ کہو، اللہ قبول فرمائے۔ ان الفاظ ایک ایک لفظ کے بدلے جو اللہ نیکیوں کے خزانے دیتا ہے، وہ خزانے مجھے دنیا کی مال و دولت سے زیادہ محبوب اور افضل۔ دنیا کی مال و دولت کتنا بھی انسان کو مل جائے، وہ بالآخر فنا ہے، وہ دنیا کے لیے۔ ان نیکیوں کے، ان اعمال کے جو بدلہ ہے، ان اعمال کا جو نیکیاں ہیں، وہ اللہ کے ہاں ہمیشہ رہنے والا بدلہ، وہ مجھے زیادہ محبوب۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک کلمے پر اللہ رب العالمین جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے پر جنت کا ایک درخت، اسی طرح الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ فرمائے ان دنوں میں تم کثرت کے ساتھ یہ باقی نوافل کے ساتھ یہ اذکار پڑھتے رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ نے جو حکم دیا ہے ان مخصوص دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان مخصوص دنوں سے مراد ذی الحجہ کا یہ عشرہ، کثرت کے ساتھ حمد و تسبیح، تحلیل اور تحمیل کرتے رہو، تکبیر پڑھتے رہو کثرت کے ساتھ۔ سلف صالحین صحابہ کرام کو جو عمل ملتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہ اثر اپنی صحیح بخاری میں لائے۔ یہ دونوں عظیم صحابہ بازار میں نکل جاتے، وگرنہ بغیر ضرورت کے وہ بازار میں نہیں جاتے تھے، بازار میں نکل جاتے، زور زور سے تکبیریں پڑھتے رہتے، صرف لوگوں کو یاد دہانی کرانے کے۔ گاہک ہے، اپنی خریداری کے لیے پہنچا ہوا ہے، دکاندار ہے، تاجر ہے، اپنے معاملات کر رہے ہیں، سب کو یاد آ جائے اپنی دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تم تجارت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر اور اس کی بڑائی بلند کرنا مت بھولنا، یہ دن وہی چل رہے ہیں۔ خصوصی طور پہ باہر نکل جاتے، دوڑ دوڑ کے تکبیرات پڑھتے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کے بارے میں آتا ہے۔ ان دنوں میں فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی طرح ان کے گھر والے روایت کرتے ہیں، ایسے ہو جاتے کہ ہمیں پہچان دے، کمر کس لیتے تھے ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں خوب عبادات کرتے، راتوں کو دنوں، یہی عبادات کے دن۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بونس دیا ہوا اپنی آخرت بنانے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، قبر کی مشقتوں سے بچنے کے لیے، جنت کے درجات حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع اور بونس۔ دنیا میں اگر ہمیں کوئی بونس ملے تو ہم بڑی محنت کرتے ہیں دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ مثلا ڈالر کرنسی اور سونے کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو استطاعت ہے تو آئے دن آگے ریٹ بڑھنے کے لیے ہم سونا خرید کے رکھ لیتے ہیں، ڈالر اور جو کرنسیاں ریال وغیرہ ہم خرید کے رکھ لیتے ہیں، تب یہ مہنگے ہو کے پھر ہم بیچیں گے، ہمیں فائدہ ہو جائے۔ یہ بونس کیونکہ جائز ہے کاروباری لحاظ سے، ایک کاروبار کی جائز صورتحال، لیکن ہم دنیائی معاملات میں بہت دیر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پھر حرام معاملات کی طرف بھی اکثر لوگ چلے جاتے ہیں دنیا کی بونس لینے کے لیے، جیسے انعامی بانڈز ہیں، جوا ہے، سود ہے، 100% حرام ہے، لوگ لے کے رکھ لیتے ہیں شاید قسمت لگ جائے۔ یہ قسمت نہیں ہے، بدقسمتی ہے کہ حرام معاملہ کر رہا ہے۔
बीमा की कितनी पॉलिसी है, सब की सब पॉलिसी हराम है, जुआ है, सूद है। लोगों ने ये पॉलिसियाँ अपनाई हुई हैं, खरीदी हुई हैं 100% हराम मामला, सिर्फ बोनस हासिल करने के लिए। 1000 रुपए के बदले हमें लाखों रुपए मिल जाए, लाखों रुपए खर्च करें, करोड़ों रुपए मिल जाए, हालांकि सब हराम है। इसी तरह सूदी मामला है, बैंक में फिक्स पर क्या है, पैसे जमा करवा दिए, हर महीने वो परसेंटेज सूद का मिल रहा है। हालांकि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, लेकिन दुनिया के इन मामलात में कुछ हलाल आपकी मिसालें आपने सुनी, कुछ लोग हराम की तरफ चले जाते हैं, हम बड़े तेज होते हैं। यहाँ आखिरत के मामला, यहाँ आखिरत के मामला, ये दिन इसी तरह बोनस के दिन, आम दिनों के मुकाबले में इन दिनों की नेकियां कई गुना बढ़ चढ़कर उनकी नेकियां फरिश्ते लिखते हैं। हम क्यों ना फायदा हो रहा है। हत्ता कि 2 रकात अगर नफिल का एहतमाम इन दिनों में करें, हर रोज कसरत के साथ करना है। एक मिसाल है, कम अज कम इन फराइज के अलावा 2 रकात पढ़े, बाकी 2 रकात का तकाबुल रमजान के आखिरी अशरे के साथ करें। अहले इल्म ने वजाहत की है कि इस अशरे की 2 रकात रमजान के आखिरी अशरे की 2 रकात से ज्यादा अफजल, ज्यादा बेहतर, इल्ला है कि उनको लैलतुल क़द्र मिल जाए, वगरना ये ज़िलहिज्जा की इबादत ज्यादा अफजल। अब भी हम क्या है गफलत में सोए रहें और हमारा ये असरा भी आप दिनों और रातों की तरह गुजर जाए, तो हमारे अपने आप को ये जरूर शायद इन दिनों की नेकियां हमारे गुनाहों के कफ़ारे का सबब बन जाए। गुनाह और नेकियां अल्लाह के यहाँ तो ली जाएंगे, पलड़ा है, मीज़ान है, आमाल नामा पेश होना है, अल्लाह हम सबका हिसाब आसान फरमाए क़यामत के दिन। लेकिन यही दिन है, रमजान का महीना है, और ये दिन है कि अगर इन दिनों में हम एहतमाम करें, ऐन मुमकिन है, बल्कि उम्मीद वासिक है, हमारी नेकियों का पलड़ा भारी बन सकता है, नेकियां बहुत आगे जा सकती हैं। ज़िक्र अज़कार की इतनी बड़ी फजीलत, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तराजू, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के तराजू के पलड़े में ये 7 ज़मीनें 7 आसमान आ सकते हैं। वो हमारे आम तराजू की तरह नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तराजू है, 7 ज़मीनें 7 आसमान आ सकते हैं। लेकिन एक मोमिन का, मुवहिद का कलमा तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कहे, सुभान अल्लाह कहे, फरमाया तमलउल मीज़ान, जामे तिरमिज़ी की रिवायत, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ये पूरा एक पल्ला भर जाता है नेकियों से। पल्ला कैसा, इसमें 7 ज़मीनें 7 आसमान है। इतनी फजीलत क्यों है? तौहीद की बरकत। हर नेकी का वजन, ये बुनियादी बात अक्सर आप खुतबों में ये सुनते हैं, ये जितने फज़ाइल हैं, नेकियां हैं, इनकी जो बरकतें हैं, बरकत की वजह रब्बुल आलमीन की तौहीद बारीदा। अल्हम्दुलिल्लाह में तौहीद, हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसके साथ कोई शरीक नहीं, जिसकी कुदरत में, जिसकी ज़ात में, जिसके अस्मा और सिफात में, जिसकी इबादत के हक में कोई मखलूक शरीक नहीं, ना अंबिया शरीक है, ना औलिया किराम शरीक, सब की सब उसकी मखलूक है, बाकी सब के सब आबिद हैं, वो अकेला माबूद, कोई उसके साथ शरीक नहीं। हर किस्म की तारीफ उसी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह में तौहीद, सुभान अल्लाह में तौहीद है। अल्लाह हर ऐब से पाक है, वो मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह है, हर किस्म के ऐब से, नुक्स से वो मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह है। ये भी नुक्स है ना इंसान का कोई शरीक। शराकत कब हम करते हैं मामलात में? एक काम जब वजनी हो जाए, एक आदमी से नहीं होता तो दूसरे को मुआविन बनाता है, दूसरा उसकी मदद करता है, यार इससे काम नहीं हो रहा, वरना जो अकेला अपना काम करे उसको क्या जरूरत है किसी का एहसान उठाने की। कारोबारी शराकत की यही मिसाल है कि इसके पास कारीगरी है, होशियारी है, तजर्बा है, पैसा नहीं है, मोहताज है। एक सेठ आ जाता है, कहता है कि हम शराकत करते हैं, वो पैसा लगाता है, इसकी मेहनत है, शरीयत ने इसकी शर्तें बयान की है और इसको जायज़ करार दिया, शराकत हो गई। उसके पास टाइम नहीं जिसने पैसा दिया, और जो मेहनत कर रहा है उसके पास पैसा नहीं, फिर मुनाफे थे, अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं, मोहताजी है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कोई शरीक नहीं, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, कि पूरी बादशाहत में, उसके इख्तियारात में कोई शरीक नहीं।
جس کو چاہے رزق دے، جس سے چاہے رزق چھین لے، جس کا رزق کشادہ کرے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دے، جس کو چاہے بڑی زندگی دے، جس کو چاہے چھوٹی عمر میں ماں کے پیٹ میں ہی روح اس کو دے، زندگی دے، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ اس کی روح چھین لے۔ اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جس کو چاہے صحت دے، جوانی دے، جس کو چاہے ہمیشہ بیمار رکھے، محتاج رکھے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات۔ کوئی اس کے اختیارات میں شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ یہ اللہ رب العالمین کی توحید، لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ توحید، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں بھی توحید ہے۔ اگر اللہ کے اختیارات میں تم نے اولیاء کرام کو بھی شریک کر دیا، اللہ اکبر کہنا پھر تمہیں لائق نہیں دیتا، پھر یہ اللہ اکبر تم منہ زبانی تو بول رہے ہو، لیکن اس کے تقاضوں کے خلاف تمہارا عمل ہے۔ جب تمہارا عقیدہ ہے فلاں قبر والا بابا بھی اللہ کی دی ہوئی مصیبتیں ٹال سکتا ہے۔ یہ جو چند دن پہلے طوفان آنا تھا، لوگوں کے عقائد دیکھیں، لوگوں کی حالت دیکھیں، عذاب جو آتے آتے اللہ نے ہی ٹال دیا۔ اب یہ عقیدہ بنا لیا کہ فلاں بزرگ اور بابا نے وہ عذاب ہم سے ٹال دی۔ لوگوں کی یہ حالت، اگر عذاب آ رہا ہے تو اللہ لا رہا ہے، اگر عذاب ٹل جائے تو فوت شدہ جو قبر میں پڑا ہوا دنیا سے کٹ گیا، کوئی تعلق ہی نہیں، وہ ہم سے عذاب، زندہ لوگوں سے عذاب وہ ٹال رہا ہے جو بیچارہ اپنے اعمال میں اللہ کے یہاں گروی ہے، اب زندہ لوگوں سے مصیبتیں وہ ٹال رہا ہے۔ کتنا بڑا واضح شرک لوگ کر رہے ہیں۔ تو وہ اللہ اکبر کہے، ایسا مشرک جس کا عقیدہ ہے کہ فلاں بابا مجھے رزق دیتا ہے، قبر میں فوت شدہ، وہ داتا ہے، جب مانگو وہ دیتا ہے، جب مجھے مشکل ہے وہ مجھے مشکلوں سے نکالتا ہے، وہی میری بگڑی بناتا ہے جو قبر میں فوت ہو چکے۔ وہ لاکھ مرتبہ بھی سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، اللہ اکبر کوئی فائدہ نہیں۔ توحید ہے بنیادی چیز۔ ان دنوں میں بھی ان ذکر اذکار کی فضیلت۔ حجاج کرام عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہنچ چکے ہیں، حج تمتع اکثر کر رہے ہیں، عمرہ میقات سے جاتے ہی تلبیہ شروع ہو جاتا ہے۔ حجاج کرام پھر 8 تاریخ کو احرام باندھیں گے، منا پہنچیں گے، 10 تاریخ تک جب تک بڑے جمرات کو، بڑے پتھر کو کنکریاں پھینکیں گے، تب تک راستوں میں منا کے دوران، اور پھر آگے 9 تاریخ کو عرفہ جاتے ہوئے، عرفہ میں قیام کیا، پھر مزدلفہ آتے ہوئے، مزدلفہ میں قیام کیا، صبح جمرات تک پہنچتے ہوئے۔ ان تمام موقفات میں درمیانی مراحل میں تلبیہ ہی تلبیہ، تلبیہ پورا توحید پر مشتمل۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ جاج کرام یہاں ہم سب رب العالمین کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ کاش توحید کے الفاظ کے ساتھ ہمارا عقیدہ بھی اس طرح اہل توحید کی طرح بن جائے، توحید کے تقاضے بھی کاش ہم پورے کر سکیں، لیکن یہی افسوس ہے کہ اکثر لوگ توحید کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ اسی طرح اپنے ذہنوں میں اللہ رب العالمین کی جو مخلوق ہے ان کو ایسا مقام مرتبہ دیا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف وہ لوگوں کی مشکلیں ٹال رہے ہیں اور انہیں عطا کر رہے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ساری جو برکتیں ہیں رب العالمین کی توحید کی بنا پر ہی برکت ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید درست ہو جائے، یہ بنیادی چیز۔ ان دنوں میں جو یہ دن گزر رہے ہیں، اپنے محنت کرنی ہے، فرائض کے ساتھ عبادات کریں۔ 12 رکعت سنت موقدہ ہے، ایک مومن سارا سال ہی پڑھتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ یہی نوافل ہمارے فرائض میں ہونے والے نقص کی تکمیل کا سبب بنتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے اپنے فرائض کا پوچھے گا۔ اللہ ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ فرائض میں کمی کوتاہی ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا، دیکھو میرے بندے کے پاس نوافل ہے، فرضی زکات میں کمی کوتاہی رہ گئی تو پھر نفلی صدقات کام آئیں گے۔ فرضی نمازوں میں کبھی دیر سے پہنچا، کبھی رکعت نکل گئی، کبھی دھیان باہر تھا، وغیرہ وغیرہ، نقص آ گیا۔ نوافل ہے تو اٹھا کے میرے بندے کا فرض مجھے پورا چاہیے۔ نوافل کثرت کے ساتھ بالخصوص 12 رکعت ان دنوں میں ہم ضرور اہتمام کریں۔ 12 رکعتیں ہماری نکلنی نہیں چاہیے، بلکہ اضافہ کریں۔ جو غیر موقدہ رکعت ہیں، عصر سے پہلے جیسے 4 رکعت ہیں، یہ غیر موقدہ ہے، فضیلت کہتی ہے۔ فرمایا رحم اللہ عمران صلی اربعا قبل العصر، عصر سے پہلے جس نے یہ 4 رکعت پڑھی، اللہ کی اس پہ رحمتیں نشاور۔ یہ دعا نبی علیہ السلام کی دعا، ان دنوں میں یہ نیکیاں ہم نے کرنی، 12 رکعت کے علاوہ بھی نوافل پڑھیں۔ اور یہ دن ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے اعمال باقی دنوں میں ہم نہ کرتے ہوں،
ان دنوں میں نبی علیہ السلام کی کچھ سنتیں جو ہم نے چھوڑی ہوئی ان کو ہم زندہ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک وتر بھی ادا کی، ایک رکعت، وہ تو ہم پڑھتے ہیں، 3 رکعت اکٹھی بھی پڑھی ہے۔ کبھی ان دنوں میں ہم نے ان چیزوں میں عمل کرنا ہے۔ 5 رکعت بھی پڑھی ہے، راتوں کو اٹھیں تہجد کے لیے اٹھیں، 5 رکعت ایک ساتھ ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ یہ دن ہے، ان سنتوں کو زندہ کریں جو احادیث ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، عمل بھی تو کریں۔ 7 رکعت بھی ہیں، 9 رکعت تک ثابت پڑھیں، سنتوں کو زندہ کریں۔ یہ عبادات کے دن ہیں، سنتوں کو زندہ کرنے کے دن ہیں۔ اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، صلاۃ الاوابین پڑھیں، یہ دن کی نماز ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جو 2 رکعت پڑھے اشراق ہے۔ اگر طلوع ہونے کے بعد پھر زوال سے پہلے جو پڑھے، اگر اول پہلے سے پڑھے تو صلاۃ الضحیٰ، دوسرے سے میں پڑھے تو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ یعنی زوال سے پہلے کچھ نہ کچھ نوافل پڑھیں، نوافل ہے، ان دنوں میں بالخصوص ضرور اہتمام کریں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ظہر کے بعد جس نے 4 رکعت کی پابندی کی اس پہ جہنم کی آگ حرام۔ یہ 2 رکعت زائد ہیں 12 رکعتوں کے علاوہ، ان دنوں میں اہتمام کریں۔ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے آپ نے ایک مرتبہ مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھے ہیں۔ ان دنوں میں اس سنت کو بھی زندہ کریں، عبادات کے دن۔ تو یہ جو موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ جو چھوڑی ہوئی ہماری سنتیں ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث عمل ہے، ان کو ہم زندہ کریں، پہ عمل کریں۔ پھر آگے 9 تاریخ کا دن آ رہا ہے، صحیح اہل علم کے قول کے مطابق ہر علاقے والے اپنے مطلع کے حساب سے، چاند کے حساب سے 9 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ نفل ہے، فرض نہیں، لیکن بہت بڑی فضیلت ہے۔ احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ فرمایا یہ 9 تاریخ کا عرفہ کی وجہ سے اللہ نے کو فضیلت دی ہے۔ یہ جو روزہ ہے مجھے امید ہے رب العالمین، اللہ رب العالمین ایک سال جو گزر گیا اس کے گناہ بندے کے معاف کرے گا، اگلا سال ایڈوانس میں اللہ معاف کرے گا۔ ہر سال اس ایک دن کے روزے کا اہتمام کریں، ایڈوانس میں ہمیشہ آپ کا ایک سال گناہوں کی معافی کا لکھتے رہیں گے فرشتے۔ ایک روزہ انتہائی آسان، اپنی دن کے ساتھ، مثلا ہمارے مطلب کے حساب سے جمعرات کو 10 تاریخ کی عید ہے، تو پھر بدھ کے دن 9 تاریخ ہمارا عرفہ، ہم اپنے چاند کے حساب سے یہاں کا بات عمل کریں، یہی صحیح اور راجح قول ہے اپنے چاند۔ باقی یہ 9 کے نبی علیہ السلام نے 9 کے 9 روزے بھی رکھے، اللہ نے جس کو توفیق دی، لوگ رکھ بھی رہے ہیں، اللہ ان کی محنت قبول فرمائے۔ یہ بھی طریقہ ہے سنت کو زندہ کرنے کا۔ ان دنوں میں جو درمیان میں پیر اور جمعرات کے دن آئے ان میں روزہ رکھیں، ان سنتوں کو زندہ کریں، پیر اور جمعرات کا ہی روزہ رکھ لیں، 3-4 روزے اور ہو جائیں۔ تو روزہ کتنا بڑا عمل ہے اگر نفلی روزوں کا اہتمام کیا ہے، اور اسی طرح کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کریں۔ 10 تاریخ کو پھر جو قربانی کا دن ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم زندہ کرنے کے لیے اللہ نے جن کو توفیق دی ہوئی ہے وہ قربانیاں کرتے ہیں۔ اصل وہاں جو چیز ہے تو پوری سیرت ابراہیمی کا ایک موضوع ہے جو آپ اہل علم سے سنتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، ان کے تقویٰ کو، ان کے اخلاص کو، ان کی للہیت، اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا، اللہ کی محبت کی بنا پر اپنے والد کی محبت کو بھی قربان کیا، اولاد کی محبت کو قربان کیا، بیوی کی محبت کو قربان کیا، قوم کی محبت کو قربان کیا، علاقے کی محبت کو قربان کیا، حتیٰ کہ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوئے رب العالمین کی توحید کی بنا۔ اللہ نے پھر کتنا مقام و مرتبہ دیا، بے شمار اسباب ہے۔ بنیادی سبب یہ بھی ہے جب ان آزمائشوں پر پورے اترے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کا لقب ملا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ لوگ تو بھلے اہل ایمان ہوں، انبیاء کا بھی اپنا مقام تھا، اپنا مقام و مرتبہ ہے انبیاء کا بھی۔ فرمایا کہ میں نے اللہ رب العالمین کو خلیل بنایا۔ اللہ رب العالمین جب خود اعلان کرے اپنے کسی بندے کے لیے میں نے اس کو اپنا خلیل بنایا ہے، کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس انسان؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر فرمایا میں نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے امام، پیشوا، رہنما بنا دیا۔ یہ مقام مرتبہ کب ملا ہے؟ اولاد میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیغمبر، بعد میں انہی کی نسل عرب میں آخر میں آنے والے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر نبوت کے دروازے بند ہو چکے،
خاتم النبیین پیغمبر ساری ابراہیم علیہ السلام کی برکتیں، پھر اسحاق علیہ السلام پیغمبر، اسحاق کے بیٹے یعقوب پیغمبر، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر، پھر یعقوب کی اولاد اسرائیل، بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد، کثرت کے ساتھ اللہ نے انبیاء بھیجے، ساری برکتیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دی۔ جب آپ آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں تو اللہ اس طرح عزتیں دیتے ہیں۔ پہلے آزمائشیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے، جو جانور اپنے قربان کرتے ہیں، اصل چیز بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ جو عید کا دن آ رہا ہے وہ چیز بھی تو ہمارے سامنے ہو۔ اللہ رب العالمین کے لیے آزمائشیں آنی ہیں، ان آزمائشوں پہ صبر کرنا، اللہ کی تقدیر پہ ایمان ہمارا مضبوط ہو، اور پھر آزمائشوں کو جب پورے اتریں گے، صبر اور تحمل اور شکر زبان پر ہو، تو پھر اللہ رب العالمین اس طرح عزتیں دیتا ہے۔ بڑی آزمائشوں کی ہم کیا مثال رکھیں؟ ایک چھوٹی مثال ہے۔ بڑی آزمائشیں کیا ہے؟ انسان کنگلا ہو جائے، مال و اسباب نہ ہو، مقروض ہو جائے، قرض کی ادائیگی کے اسباب نہ ہو، بیمار پڑ جائے اور بیماری میں محتاج ہو جائے، اولاد میں بیماری ہو، اولاد میں فوتگی ہو، والدین میں سے کسی کی فوتگی ہو، ساری آزمائشیں ہیں، بے شمار آزمائشوں کی انسان۔ اللہ رب العالمین ہم کو عافیت میں رکھے، سب آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہے، ہم آزمائشوں کے متحمل نہیں ہیں، لیکن کچھ بنیادی آزمائش مثال آپ کے سامنے جو رکھ رہے ہیں ان کو تو ابھی بعد میں رکھے، اللہ کے خاص بندوں پر آتی۔ ہم انتہائی کمزور ہیں، گنہگار ہیں، نڈھال ہو چکے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ جو یہ روزانہ کی 5 وقت کی آزمائش، کیا ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ یہ بھی آزمائش ہے اللہ کے برائے۔ فجر کی آزمائش، پھر ظہر میں آزمائش، پھر عصر، مغرب، عشاء، کہ میرا کون سا بندہ ہے جو اپنی مصروفیات، دوستوں کی کچہری، اپنی نیند اور آرام، اپنے بال بچوں کے ساتھ گفتگو چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر میری فرائض کی ادائیگی کے لیے پہنچتا ہے۔ پہلے ہم ان آزمائشوں پر پورا اتر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، آپ پہلے دن سے سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج اس چند سیکنڈوں میں بنیادی چیز پر بھی تو غور کریں۔ رمضان مبارک میں روزے رکھنے کی آزمائش، مال ہے زکوٰۃ کی آزمائش، یہ فرائض کی آزمائش۔ فجر کی نماز پڑھی نہیں، عید کی نماز کے لیے دوڑے پہنچتے ہیں، کیا اس کو عید کی نماز پڑھنا فائدہ دے گا؟ فریضہ چھوڑ کے، یہ فرض کفایہ ہے عید کی نماز، سنت موقوفہ کہہ سکتے، فرض نہیں، کسی وجہ سے رہ جائے گنہگار نہیں بنے، فجر چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں۔ ہم نے دین کو اپنی مرضی کا بنایا، قربانی کے گوشت کے لیے بڑا خرچہ کر دیں۔ وہ یہاں مسجد میں کام کر رہا تھا بیچارہ مستری، میں نیچے اترا سیڑھیوں سے، مجھے پکڑ لی ہے، اس سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ ہم نے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں خیرات کے لیے جانور خریدا تھا، کیا اس کو میں قربانی میں کنورٹ کر سکتا ہوں؟ میں کہا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز کا مکتب میں نیچے آیا، میں تھوڑا ہوگا اس سے پوچھا کہ وہ نماز آپ نہیں پڑھتے؟ نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ کیوں؟ میں نے کہا قربانی سنت موقدہ ہے، نماز فرض ہے، آپ فریضہ چھوڑ کے قربانی کے مسائل اس طرح پوچھ رہے ہیں، تو یہ قربانی آپ کے کس کار؟ پہلے اللہ کے فرائض ہیں، فجر تو پڑھیں، عید کے لیے پہنچیں گے، اپنے جانور قربان کریں گے، گوشت کھائیں گے، بھلے کھائیں، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اصل جو بات ہے اللہ کی آزمائشیں جو فرائض ہیں ان پر تو پورے اترے، یہ چیزیں ہمارے کام آ سکیں۔ فرائض تو وقت پر پڑھیں، پورے کریں، باجماعت پڑھیں، باقی نیکیاں بعد میں۔ فصل لربک وانحر، اللہ نے بڑی نعمت دی، انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، بے شمار فضیلتیں، شکرانے کے طور پہ آپ نماز پڑھیں، قربانی، پہلے نماز پھر قربانی، اسی لیے عید کے دن جب تک نماز نہ ہو جائے کسی کو قربانی کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ سارے اسباب کس لیے ہیں کہ فرائض پہلے ہیں، سنتیں بعد میں۔ ہم نے رب العالمین کو کس طرح راضی کرنا ہے ہم نے خود سوچنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین صحیح سمت میں ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔